بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوران سننے والے ساتھیوں السلام علیکم۔ آج سبجیکٹ ہے ہمارا کورس ہے درس حدیث۔ درس حدیث کے حوالے سے اس ویڈیو سے پہلے تقریباً 4 ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کر چکا ہوں۔ تو آخری سبق نمبر جو 4 تھا تو وہ عنوان ٹاپک یہ تھا کہ ہم حدیث کو کیوں مانتے ہیں، حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آج ٹاپک عنوان ہے ہمارا تدوین حدیث۔ تدوین کا مطلب یہ ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا، لکھنا، یعنی کہ آج ہمارے سامنے جو احادیث مبارکہ کا جو ذخیرہ ہے لکھی ہوئی تحریری صورت میں موجود ہے، خاص طور پر عربی کتب کی صورت میں، بخاری شریف کی صورت میں، مسلم شریف کی صورت میں، جامع ترمذی کی صورت میں، سنن نسائی کی صورت میں، ابن ماجہ کی صورت میں، جو بڑی بڑی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی، ان کو کب لکھا گیا اور کب جمع کیا گیا۔ دیکھیں، اس بات کو علماء کرام نے 3 ادوار، 3 دوروں میں، 3 زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور۔ پہلا دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کا ہے، دوسرا دور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، تیسرا دور بھی تابعین اور تبع تابعین کا ہے۔ پہلے دور یعنی کہ جو پہلا دور تھا جس میں واجہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، جو پہلا دور تھا تو پہلے دور میں ہمیں 2 قسم کی احادیثیں ملتی ہیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ذخیرہ احادیث کا۔ تو ایک قسم کی حدیث وہ ملتی ہے جس میں واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کے سوا مجھ سے اگر کوئی بات سنی ہو اس کو مٹھا دو۔ ایک تو حدیث یہ ملتی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو اس بات پر زور دیا گیا کہ قرآن کو زبانی یاد کیا جائے اور حدیث مبارکہ کو الگ زبانی یاد کیا جائے۔ تو یہ دور تھا کہ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین قرآن مجید کی یعنی کہ اس بات سے مکمل طور پر مانوس نہیں ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ سے کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع اس لیے فرمایا کہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ قرآن نازل ہو رہا تھا اور وہاں سے قرآن مجید کی جو تشریحات یعنی کہ جو شرح واجہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سمجھا رہے تھے وہ بھی یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یعنی کہ جاری تھے، تو تاکہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، آپس میں نہ مل جائیں، اور صحابہ کرام ان کو آپس میں ملا کر ایک نہ کر دیں، تو اس لیے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ قرآن کے علاوہ اگر مجھ سے اگر کوئی سن لے کوئی بات اس کو مٹھا دیں، یعنی کہ قرآن مجید کی لکھنے کی اجازت تھی لیکن حدیث مبارکہ کی لکھنے کی اجازت نہ تھی، اسی لیے کہ قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ خلط ملط نہ ہو جائیں۔ ایک تو وجہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس وقت عربوں میں زیادہ لکھنے پڑھنے کا رواج بھی نہیں تھا، تو اکا دکا کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اکا دکا لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو اسی لیے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں منع فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین مانوس ہونے لگے، یعنی کہ اس بات سے آسانی سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کو پتہ چلا کہ واقعی یہ آیات قرآن مجید کی ہے، یہ بات اللہ رب العزت کی ہے، یہ آیات ہے قرآن مجید کی اور کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے یہ آیت کی معنی جملہ۔ تو صحابہ کرام جب مانوس ہونے لگے، صاف پتہ چلنے لگا صحابہ کرام کو واقعی یہ تو آیات ہے اور یہ حدیث ہے جو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب فرق محسوس کرنے لگے صحابہ کرام قرآن کے درمیان اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے درمیان، احادیث مبارکہ کے درمیان، تو اس کے بعد
واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی، اور پھر اسی زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اپنے طور پر احادیث مبارکہ کو لکھنا شروع کیا، اپنے اپنے طور پر لکھتے رہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کسی حدیث کے حوالے سے بات ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، مجھے نام ابھی تازہ یاد نہیں آ رہا، تو ایک صحابی عرض کر دیتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر میں لے گئے اور فرمایا، دیکھو یہ حدیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں، یہ حدیث اسی طرح میں لکھ بھی چکا ہوں اپنے رجسٹر میں، اپنی کتاب میں، وہ اپنی یعنی کہ بک میں، کتاب میں۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے جو شروع میں واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ پابندی یعنی کہ عارضی طور پر تھی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا، یہ تھا پہلا دور، کہ پہلے دور میں شروع میں ابتدا میں اسلام میں جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، جس وقت صحابہ کرام اس وقت مکمل طور پر مانوس نہیں ہوئے تھے حدیث مبارکہ اور آیات کے درمیان، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ بعد میں جب صحابہ کرام مانوس ہو گئے مکمل طور پر قرآن کی آیتوں سے، تو اس کے بعد واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے کی اجازت دی، تو صحابہ کرام نے اپنے طور پر حدیث کو لکھا، اور کئی یعنی کہ ایسے ہمیں یعنی کہ خطوط ملتے ہیں، صلح حدیبیہ کا، اور صلح یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام خطوط بھی لکھے، اس کے علاوہ بھی کئی باتیں ہیں۔ تو یہ ہے پہلا دور، یعنی کہ ہم اس کو پہلا دور اور پہلے زمانہ میں یعنی کہ تقسیم کر سکتے ہیں، یہ تھا پہلا دور۔ دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے تابعین کا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، بڑے بڑے اکابرین صحابہ، وہ بھی دنیا سے تقریباً رخصت ہو چکے تھے۔ تو 99 ہجری میں جس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفۃ المسلمین بنے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ صحابہ کرام تقریباً دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اب تابعین بھی بڑے بڑے وہ بھی رخصت ہو رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ موجود ہیں، تو ان سے کیوں نہ یعنی کہ کام لیا جائے یعنی کہ احادیث کے حوالے سے، تاکہ احادیث کو باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر فرمان کے تحت، ایک حکم نامے کے تحت علماء کرام کو یعنی کہ جمع کیا جائے، علماء کرام کے سامنے بات رکھی جائے، تاکہ علماء کرام احادیث کو قلم بند کریں، باقاعدہ طور پر لکھیں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے باقاعدہ طور پر سرکاری سطح پر یہ حکم جاری کیا، یہ فرمان جاری کیا، مختلف شہروں کے پاس علماء کے پاس فرمان کو بھیج دیا، تو علماء کرام فوراً تیار ہو گئے اس بات کو، ایک نیکی کا کام تھا اور آنے والی نسل کے لیے بھی بہت بڑا فائدہ مند ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے تو اس زمانے میں 99 ہجری میں باقاعدہ طور پر ایک فرمان جاری کیا، تو اس زمانے میں بہت ساری احادیث کو لکھا گیا اور احادیث کو قلم بند کیا گیا۔ تو آپ کے سامنے یعنی کہ کچھ بخاری شریف میرے سامنے موجود ہے، تو بڑے بڑے علماء کرام کا نام آتا ہے، تو اس مثلاً میں یہاں پر کچھ نہ کچھ لکھ چکا ہوں۔ مشہور عالم محمد بن مسلم شہاب ظہری، اور 124 ہجری میں انہوں نے بھی دن رات محنت کر کے ایک کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ میرے خیال سے موطا امام مالک رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے موطا، وہ بھی شاید میرے خیال سے اسی زمانے کی ہے۔ تو پورے عالم اسلام میں باقاعدہ طور پر حدیث لکھنے کے حوالے سے توجہ دی گئی اور مختلف کتابیں بھی لکھی گئیں۔ تو یہ دور تھا دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا۔ اب تیسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے، تیسرا دور بھی شاندار دور کہلاتا ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو تیسرے دور میں کیا ہوا تھا کہ تیسرے دور میں یہ باقاعدہ طور پر تعلیمی ادارے بنائے گئے، اور وہاں پر
طلبہ کو بھیجا گیا، لوگوں نے اپنے بچوں کو باقاعدہ طور پر بھیجا بھی فلاں تعلیمی ادارے میں جائیں، احادیث مبارکہ کو لکھیں، احادیث مبارکہ کو سمجھیں، احادیث مبارکہ کو باقاعدہ طور پر یعنی کہ تعلیم دی گئی۔ اور تیسرے دور میں، اور یہ تیسرے دور ہی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں، مشہور کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح کے معنی صحیح ہیں، صحیح کی لفظی معنی ہے مشہور، ستہ کے معنی ہیں 6، یعنی کہ جو 6 کتابیں بڑی احادیث مبارکہ ہیں وہ تیسرے دور میں لکھی گئی ہیں، تحریر کی گئی ہیں۔ مثلا صحیح البخاری شریف ہے، امام بخاری شریف کی کتاب ہے، امام مسلم شریف کی کتاب صحیح مسلم شریف ہے، سنن نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، جامع ترمذی ہے، تو یہ سنن ابی داؤد ہے۔ یہ 6 کتابوں باقاعدہ طور پر تیسری صدی ہجری میں یعنی کہ تیسرا جو دور تھا لکھی گئی ہیں تیسرے دور میں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہم ذخیرہ احادیث پر نظر رکھتے ہیں تو 3 ادوار میں پہلا دور تھا، دوسرا دور تھا، جو تیسرا دور ہے شاندار دور ہے۔ تو تیسرے دور میں باقاعدہ طور پر حدیث کو لکھا گیا، جو صحاح ستہ یعنی کہ مشہور 6 کتابیں ہیں وہ تیسرے دور میں لکھی گئی ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہوگی وہ باقاعدہ طور پر ان سب باتوں کو تحریری صورت میں وائٹ بورڈ پر لکھ کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ مکمل طور پر یہ جو باتیں کی گئی ہیں آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی ارادہ ہے باقاعدہ طور پر جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ہر ایک مصنف کی حالات کے بارے میں آپ کو بتا دوں اور ہر ایک کتاب کے بارے میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھ دوں گا۔ تو آج اتنا ہی کافی ہے ہماری طرف سے۔ السلام علیکم۔